ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ 9 اسلام آباد اسٹوڈیو سے. کل کا ایک بڑا دن ہے پاکستان کی جوڈیشل اور پولیٹیکل ہسٹری میں. بڑے بڑے دن تو آتے رہتے ہیں لیکن کل کا دن اس وجہ سے بڑا ہے کہ مخصوص نشستوں کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ 9:30 پر کل یہ صبح فیصلہ آئے گا. کل ہم نے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ پارٹیز کی توقعات کیا ہیں. آج کا 24 گھنٹے سے زیادہ کا دن بھرا ہوا ان توقعات کو کسی اور لیول پر لے گیا ہے. کورٹ کے اوپر بھی نظریں سب کی لگی ہوئی ہیں. ڈیسینٹنگ نوٹ کس کا ہوگا, ڈیسینٹنگ نوٹ میں کس جج نے کیا پوزیشن لینی ہے, عوام کی رائے کی کون بات کرے گا, اور جب یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی تو میجورٹی ججمنٹ میں کیا لکھا جائے گا, پی ٹی آئی کو کیا ریلیف ملے گی, حکومت کی سیٹیں کتنی کم ہو جائیں گی, کیا نیا ہڑبونگ مچے گا. تو آپ تیار رہیے گا کہ کل کی ججمنٹ کے بعد آپ کو بہت بڑی ڈیبیٹ پاکستان میں کھل کے ہوتے ہوئی نظر آئے گی. ہم آج ابھی تک جو معاملات ٹھہرے ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے. ہمارے پاس نصرت جاوید صاحب موجود ہیں, پبلک نیوز سے ان کا تعلق ہے, تجزیہ کار, سینئر صحافی. ان کے برابر میں افسا کومل موجود ہیں, ڈان نیوز سے صحافی تجزیہ کار. دونوں کا شکریہ. حسن ایوب صحافی تجزیہ کار ARY سے, اور کرن ناز صحافی تجزیہ کار سما نیوز. She does her own show as well. Apart from all of them, they do their own shows. آپ چاروں کا بہت شکریہ جی. اسی پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے ارشد شریف کے اوپر کینیا کی کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ان کی شہادت پر. وہ اب ججمنٹ پوری آگے میرے پاس موجود ہے, میں نے اس کو پورا پڑھا تو میں نے یہ ضروری جانا کہ اس ججمنٹ کے اندر سے جو بعض چیزیں سامنے آئی ہیں جو پہلے رپورٹ یا تو غلط ہوئیں یا نہیں ہوئیں ان کے اوپر ہمیں نظر دوڑانی چاہیے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور یہ خبر کل سے چل رہی ہے کہ زرداری صاحب ناراض لگتے ہیں ود اے کوسچن مارک نون لیگ سے, اور جملہ یہ ہے کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی. تو نیر بخاری صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمیں ایک حصے میں جوائن کریں گے. سو جنٹلمین لیڈیز, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. نصرت ایز یوزول اسٹارٹنگ ود یو. تو کل کیا لگ رہا ہے آپ کو, ہڑبونگ والا فیصلہ تو ہوگا ہی کہ نہیں؟ دیکھیے جی, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے انسٹنکٹیولی, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولڈ سکول جرنلزم بقیاس ہرائی عادت نہیں, اور اللہ کے فضل سے آپ بھی بڑے محتاط رہے ہیں لیکن آج کل آپ پیش ہو رہے ہیں. میں ابھی تک نہیں پیش ہوا توہین عدالت میں. اس پروگرام کے بعد کوئی ضمانت نہیں ہے لیکن چلے مجھے ڈرائے. خیر, مجھے پتہ نہیں کیوں یہ گماں ہو رہا ہے کہ یہ بہت دنوں سے بہت ساری سازشی تھیوریز جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جانا ہے اور وغیرہ وغیرہ, اور اس حوالے سے جو تقسیم ہوئی ہے, اس تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو مجھے ایسے ہی یاد آ رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی ضیاء الحق صاحب نے گورنمنٹ توڑی تھی نا محمد خان جنیجو صاحب کی, تو حاجی سیف اللہ نے ایک سپریم کورٹ میں ریٹ کی تھی کہ صاحب یہ غلط توڑا ہے, یعنی کہ صدر نے غلط استعمال کیا اپنے اختیارات کو اسمبلی توڑنے کا. سپریم کورٹ اس پہ سویا رہا. اس کے بعد 17 اگست ہو گیا. 17 اگست ہوا تو انہیں اچانک خیال آیا کہ نہیں ہمارے پاس تو ایک ریٹ آئی ہوئی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ان دنوں محمد خان جنیجو صاحب بھی اچانک آ گئے اور انہوں نے پرائم منسٹیریل لکس دینا شروع کر دی. اس سے پہلے وہ 1-2 مرتبہ آئے تھے اور ادھر حامد ناصر چٹھا کے یہاں رہتے تھے E7 میں, تو کوئی ان سے ملنے نہیں جاتا تھا سوائے ہم جیسے بد نصیبوں کے. وہاں پر جی گاڑیوں کی قطاریں لگنا شروع ہو گئیں. مجھے جی لگتا ہے میں آپ کو ڈر سے ریپوٹیشن کی پاور آپ دیکھیں, جب یہ تو وہ گاڑیوں کی لائنیں لگا دیتی ہے اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی وہ یعنی کہ بحال کر رہی ہے. بعد میں سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ جی ان کی اسمبلی غلط توڑی گئی تھی, لیکن چونکہ عوام کو اب ذہنی طور پر الیکشن کر لیا گیا ہے تو لہٰذا عوامی رائے آنے دیں. اب مجھے یہ پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم صبح کوئی ایسا ہی اینٹی کلائمیکس. جی سر, نہیں ابھی تو میرے خیال سے میچ پھنسا ہوا ہے اور کل شام تک پھنسا ہوا تھا. ابھی اپڈیٹ کیا ہے آج کی میں نے کوشش کی ہے تو مجھے اپڈیٹ نہیں ملی کہ کراچی سے کی طرف سے کچھ چیزیں کو لیفٹ رائٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ہیں, ایک سائڈ سے دوسری طرف. میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کراچی پر آپ ذرا نظر مرکوز رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جی فیصلہ جو بھی آئے آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اگر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہ ہوا تو پھر سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے اوپر لوگ سوالات اٹھائیں گے. تو کیا زاویہ جس سے آپ کو یہ امکان لگ رہا ہے کہ آئین کے مطابق نہ ہو سکتا ہے, کیا زاویہ؟ دیکھیں ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا 63A. اس کیس میں کیا ہے؟ اس کیس میں میں بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ مجھے شبہ ہے کہ کہیں 63
ایک फैसले का पार्ट 2 ना हो जाए। क्या चीज़? जो बेसिकली 185 की अपील है, 185 की अपील को आप 185 की अपील की तरह देखें ना। अगर आपने नज़रिया ज़रूरत को आपने इन्वोक करना है और 185 की जगह 184 रेड विद 187 करके आपने फैसला देना है, तो माजरत के साथ फिर ये आपका पटिशनर ने जो एप्लेंट आया है, एप्लेंट ने ये इस्तदा ही नहीं की आपसे, और फिर उस इस्तदा से हटकर आप अगर फैसला को देंगे तो मेरे ख्याल से वो आइन के साथ जो है वो इंसाफ नहीं होगा। और अगर आइन को ये रीराइट करते रहे माजी की तरह, चलो आईने पाकिस्तान यहाँ पर आके जरा वो, चूंकि आप तो जवानी के जोर में हैं, तो आप रावी जो है वो स्विम करके भी निकल सकते हैं, लेकिन हमारे मुश्किल हो जाएगा। जरा वापस आए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की इन्होंने कि ये इम्कान मौजूद है। अच्छा, इम्कान क्यों मौजूद है? क्योंकि कोर्ट के अंदर से जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं बिल्कुल वो बड़ी कैटेगोरिक हैं। उसके अंदर आपको क्लियर पोजीशन, अमूमन ये होता है कि जिस वकील से आप जिरा कर रहे होते हैं उसकी जिरा के ऊपर आप एक पोजीशन ले लेते हैं, और उसके बाद जब दूसरा वकील आता है दूसरे को रिप्रेजेंट करने की तो पोजीशन चेंज होती है। इस मरतबा ये नहीं हुआ। सो क्या ये इम्कान है कोई गैर मामूली किस्म का फैसला आ जाए और वो एंटी क्लाइमेक्स ना हो जिसकी तरफ नुसरत ने इशारा किया? क्योंकि अब हसन ने अहकामात देते हुए कहा कि फैसला ऐसा आना चाहिए, तो मैं भी समझ आइन के मुताबिक आना चाहिए। फैसला बिल्कुल, तो अब ऑब्वियसली कवर तो आइन और कानून का हर चीज को हासिल है पाकिस्तान में, बट फैसला ऐसा आना चाहिए जिसमें आज से चंद साल बाद अदालत ये ना कह रही हो कि गलत बुनियाद रखी गई थी और फिर गलत फैसला दिया, जो कि एक सिलसिला है भुट्टो केस में। अब इस अदालत ने ही इस बात को तस्लीम किया माजी को जांच कर। तो मुझे ये नज़र लगता ये है कि लगने के ऊपर अगर इजाज़त हो बात करने की, तो कुछ बीच का रास्ता बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि शायद निकाला जाए, क्योंकि इसकी जिस तरह अदालती कार्रवाई के अंदर एक और कैटेगोरिकली तलसा बात हुई, वो थी बैट सिंबल के हवाले से जज साहब का फैसला, जिसके बारे में जज साहिबान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है, कुछ लोग अब हेर से हो ही रही है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है पार्लियामान को रेफर कर दें कि आइन खामोश है, अब आप लोग खुद ही तय करें। अच्छा, ये एक कमाल बात है कि सीटों का मामला है किरण, लेकिन इसके अंदर सिंबल का मामला भी है, इसके अंदर कौन सी पार्टी है कौन सी पार्टी नहीं है, पार्लियामान के अंदर आप बतौर पार्टी आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, इसके अंदर जो तमाम पुराना माल था उसको डाल के हलीम बनी है। तो पता नहीं आपके यहाँ तो हलीम बहुत अच्छी बनती है, कराची की साइड पे वैसे तो नहीं बनेगी कराची का जिक्र। कल इस्लामाबाद के हलीम चख के देखते हैं क्या निकलता है उसमें। कराची का जाविया, कराची का जायका और जाविया उसके अंदर होगा। कल तक की तो गवर्नर साहब से पूछें फोन करके क्या करें फिर। चलो मैं आपसे पूछती हूँ सर, वो कल मुझे लग रहा है ऐसा कि कल जो भी सिचुएशन होगी ना, जो भी फैसला आएगा, लेकिन उसके बाद की सिचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर ये जिस तरफ अफसा इशारा कर रही हैं, अगर ये स्प्लिट मैंडेट की तरफ मामला जाता है तब भी हुकूमत की पोजीशन कमजोर हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर स्प्लिट मैंडेट की तरफ नहीं जाता तो कल एक और पॉइंट बड़ा बीच में सामने आया जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से, कि उनके तो अपने मंशूर के अंदर ये नहीं है कि उसके अंदर आप माइनॉरिटी के लोग जो है वो नहीं हो सकते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से उठा है, और हो सकता है कि कल फैसले में हमें वहां से भी कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा हो। लेकिन ऑब्वियसली गर्दनें थोड़ी पतली है हमारी, बहुत ज्यादा खुल के बात का हवाला दिया इलेक्शन कमीशन का, कि इलेक्शन कमीशन के जो 5 अरकान बैठे और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की। बात यही है ना, तो आपको अपने राइट को एजिटेट करना होता है। कहां पर गई पीटीआई, किस फोरम पर गई जहां पर उन्होंने कहा जी कि ये इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है, जहां तो वो छींक मारे इमरान खान से मुलाकात करने गई जी, मुलाकात नहीं करने दी, ये जनाब पिटीशन आ गई सुप्रीम कोर्ट में, रिट में चले गए, सॉरी हाई कोर्ट में रिट में आ गए। तो इस मामले पर क्या इतने बड़े बड़े लीगल माइंड्स थे, वो क्या कर रहे थे? अच्छा, वो लीगल माइंड्स ने वैसे मामला खराब ही बड़ा मामला खराब ही किया, लेकिन हालत ये बन गई है नुसरत कि जब आप काजी फाइजी साहब का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पीटीआई को ज़ेर बहस लाने के ऊपर एतराज़ उठाया कि पीटीआई इसके अंदर पिटीशनर नहीं है, अब क्यों जिक्र कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एतराज़ होता है। वो जी देखे पीटीआई का नाम आता गया और जस्टिस काजी फाइजी साहब का आपने गुस्सा देखा, नोबडी लुक्स एट द टेक्निकलिटीज। तो मुझे लगता ये है कि लोग इम्पैक्ट के जरिए ज़्यादा देखें। जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं ना कि हिस्ट्री कैसे देखी जाएगी, हिस्ट्री बनाने वाले और हिस्ट्री में जिंदा रहने वाले फैसले और होते हैं, टेक्निकली साउंड फैसले और हो सकते हैं। सो विच वन इज गोइंग टू बी? भुट्टो साहब को भी तो मेरा जी अपना ज़ाती तौर पर देखिए, एक हमारी, मैं जान की अमान पाते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा, इससे बचत को नहीं, लेकिन हम सारे लोग जो हैं, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में यूँ महसूस हो रहा है
کہ پاکستان کی سیاست کا پورا منظرنامہ وہ ایک گائیڈڈ ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا وہ عدلیہ طے کر رہی ہے. فیصل آباد کا گھنٹہ گھر. یس, عدلیہ کی آزادی کے لیے جان حاضر, لیکن عدلیہ کی آزادی کا مطلب عدلیہ کی بالادستی نہیں ہے. ٹھیک. اور ہم نے, اور خاص طور پر ہمارے یہ نالائق سیاستدانوں نے انتہائی خشوع و خضوع سے, اب وہ نام نہاد سب پہ بھاری جی وہ اپنا اور پارلیمان بالادست ادارہ, او مائی گاڈ, فور گاڈ سیک, ہر دوسرے دن آپ یعنی یو ہیو ٹرن انٹو اے نیشن آف پٹیشنرز. ٹھیک. سوال یہ اٹھتا ہے وہی جیسے بات اور ہے کنٹیمنرز کہ بھئی آپ کو اور کنٹیمنرز. اچھا, اب مجھے اور آپ کو تو ٹھیک ہے جی, ہم تو اپنی روایات کے ہاتھوں مجبور ہیں, جتنے اولڈ سکول جرنلسٹ ہیں وہ خاموش رہیں گے, لیکن آئیے بازار میں چلے جائیں, آپ کو لوگ بتا دیں گے جی کل یہ فیصلہ آنا ہے اور فلانا جج کہہ رہے ہیں جی کی لگے ہو تسی, تو اب کیا فائدہ ہمیں, آپ کیوں اچھا اب ہم ان کو کاؤنٹر کرنے جوگے نہیں رہے. مثال کے طور پر کوئی بھی بات, جب ابھی امریکہ سے آیا نا ریزولوشن, ٹھیک ہے نا سر, ہمیں حکم ہے کہ ہم بانی کی تصویر نہیں دکھا سکتے, ان کے وہ نہیں دکھا سکتے فوٹیج وغیرہ. میں کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ کے لیے یہ امریکہ سے جب ریزولوشن آتا ہے آپ کی حمایت میں, تو آپ شادیانے کیوں بجا رہے ہیں؟ آپ تو یہ ایبسولوٹ نوٹ کہا کرتے ہیں, وہ میں کر نہیں سکتا, کلپ چلا نہیں سکتے ہم. تو یہ کیا چلایا کریں نا, آپ کو کس نے روکا ہے؟ ارے وہی ہے نا, تو اب یہ ہے کہ آڈیٹس تو کوئی نہیں ہے, لیکن ایک اوور آل خیال یہ ہے میڈیا میں. آج کیوں نہ کیا ہے؟ میں پروڈیوسر کہتا ہوں آپ ذرا پروگرام میں ذرا عمران کا کلپ چلا کے دیکھیں تاکہ ہم بھی چلا پائیں. مزے کی بات یہ کہ حکومت کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ چلائیں نا, تو جب ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی پیمرا کا نوٹس آ جائے گا, نہیں چلا سکتے, نہیں وہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں چلا لیں. نہیں, اب آپ یہ دیکھیے کہ ظلم کی انتہا ہے. ہمارے ہاں ایک انتہا ہو چکی ہے. باقاعدہ طور پر وزارت داخلہ ایک معزز عدالت کو بتا رہی ہے کہ ایکس جو کبھی ٹویٹر کہلاتا تھا, وہ پاکستان کی, اس کا استعمال پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. ٹھیک جی, ٹھیک ہے صاحب. آپ کا وزیر اعظم اس پہ مودی کو مبارکباد دیتا پایا جاتا ہے, بھائی اس کا ہینڈلر ہے اور وہ اس پہ ٹک لگی اور نصرت جاوید اور طلعت حسین جو ہے, اگر وہ استعمال کرے ایکس تو ہم قومی سلامتی. واپس آتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کیس کا 2 مرتبہ حوالہ دیا, وہ کیس تو بہت ہی سنجیدہ کیس ہے. یہ واقعتاً سنجیدہ کیس ہے کیونکہ حسن نے جو بات کی نا کہ جتنا کیس پی ٹی آئی نے اپنا خود خراب کیا ہے, بلے کے معاملے سے لے کر اور آخر وقت تک نشستوں کے معاملے تک, میرا نہیں خیال کہ کوئی دشمن بھی بیٹھ کے اگر اسکرپٹ لکھتا تو اس برے طریقے سے خراب کرتا. سر ہم کیس ٹو کیس اگر بات اس وقت کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں رہے کہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو واقعات رونما ہوتے رہے اس کی وجہ سے. اب آج اے ٹی سی کا بھی ایک عمران خان کے حوالے سے آیا فیصلہ, اگر آپ آگے ڈسکس کریں گے تو اب اے ٹی سی کا فیصلہ آیا, آپ جب اس کے اوپر بات کریں تو آپ کو ساتھ یہ بھی مینشن کرنا ہے کہ اے ٹی سی کے ججز, سرگودا سے ایک اے ٹی سی کے جج تھے جنہوں نے خط لکھا اور کہا کہ میرے اوپر دباؤ ہے. جس دن میں یہاں اپوائنٹ ہوا پہلے دن ملاقات کا کہا گیا, اور پھر بعد میں 9 مئی کا وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ جو کیسز ہیں اس سے متعلق میرے اوپر دباؤ ہے. سو ان سارے حالات و واقعات کو تو پھر ہم کمبائن کر کے دیکھتے ہیں بلے کے نظام کے حوالے سے. بات کرنا چاہوں گا اگر آپ نے اف یو لیٹ می پلیز, تو اس لیے پھر اس کو ہم جب سپریم کورٹ میں جو معاملات ہیں ان کے اسی اعتبار سے دیکھتے ہیں. عدت کا جو کیس ہے اس میں کیسے خاور مانی کا اچانک نکل آئے کہیں سے اور پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں, اور جو انہوں نے الزامات لگائے, مفتی صاحب کن بیسس کے اوپر اس وقت میں نکل کے آ گئے, تو وہ ساری چیزوں کو اکٹھے رکھ کے, جس کو آپ لوگ آج کل پاپولسٹ رائے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکس کر دیتے ہو ساری باتوں کو, تو پی ٹی آئی کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو ان کے وکلا والی بات ایک طرف رہ جاتی ہے, ریاست کا ارادہ, اور رانا ثناء اللہ صاحب جسے ارادے کا اعلان کر چکے ہیں وہ خاور مانیکا صاحب. رانا صاحب نے 4-5 اور بھی باتیں کی تھی جس کے اندر ریکنسلیشن کی بات بھی انہوں نے مسلسل کی تھی, وہ ویسے اس پہ خبر نہیں بنی. ایک جملہ جنہوں نے کاشف عباسی کے ساتھ نیت واضح نہیں تھی ان کی, پتہ نہیں آئی نو نیت کا, لیکن خاور مانیکا پر میری پوزیشن بڑی کلیئر ہے. لیکن کمال بات یہ ہے کہ اب خاور مانیکا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے پٹیشن میں نہ آئے. I don't understand this کہ, اور جب وہ آئے تو لوگ یہ کہیں کہ بھائی تم آ گئے نا لہٰذا تمہارے پیچھے کوئی اور کھڑا ہوا ہے. سو I do not know کہ خاور مانیکا کا رائٹس فورفیٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ خاور مانیکا ہے, یا ہمیں فیس ویلیو. مسئلہ خاور مانیکا کا نہیں ہے, فیصلہ سازوں کا انحصار خاور مانیکا جیسے عدت کیس کے اوپر اور ان سارے بھونڈے معاملات کے اوپر ٹاپک ہے. 30-35 سال اس کے ساتھ رہا ہے. اگر وہ مطلب پہلے ایک پروکسی پٹیشنر آیا تھا,
وہ مطلب درست بات نہیں تھی. جو یہ پٹیشنر ہے, چاہے اس کا کیس جیسا بھی ہے, عدت کیس سے میں بھی اختلاف کرتا ہوں, میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہ سے بھرا ہوں, میں کسی کے اوپر ایسی بات نہیں کر سکتا, نہ میں کوئی عالم دین ہوں کہ اس کے اوپر میں کوئی اپنی رائے دے سکوں, لیکن اس کا لوکل سٹینڈ آئے تو اسی کا بنتا ہے نا, مطلب اس جو پراکسی پٹیشنر کا تو نہیں بنا. تو اگر خاور مانیکا آ گیا تو کون سا اس نے غلط کیا ہے؟ اگر یہ کیس عدت کیس ہے, پہلے پراکسی پٹیشنر ٹھیک تھا. سر یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے کہ عورتیں یہ اس وقت سوچ رہی ہیں کہ کل کو کسی کا بھی سابقہ شوہر جا کے کہے گا کہ دوسری شادی 3 مینسٹرل سائیکل پورے کرنے کے بغیر کی. یہ اتنا شرمناک کیس ہے. اور ہمیں تو لگتا ہے کہ, اور میں کیٹیگورکلی یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, خاور مانیکا کسی اور کے ایما کے اوپر سامنے آئے ہیں, ان کو ہو سکتا ہے پریشرائز کیا گیا ہو, جو ٹیکٹکس ہمارے ہاں آزمائے جاتے ہیں, کوئی اور ریزن بھی ہو سکتا ہے. عدالت بھی اسی بیسس کے اوپر, عدالت کے مفروضے پہ بات کریں. کام ڈاؤن, آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں دونوں, ذرا زاویے مختلف ہیں. اور مجھے سوال کے لیے کرن کے پاس جانے سے پہلے یہ کہنے دیجئے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ذاتی معاملات کو ہم زیر بحث لائیں, اور ہم یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہائی پروفائل خاور مانیکا نے نہیں بنایا. اگر آپ اس کیس کو اس کیس کی حد تک رہنے دیں ٹیکنیکلی, اور یہ مفروضہ نہ بنائے کہ اس کے پیچھے ریاستی اہلکار ہے, تو وہ پھر یہ باتیں ہم ڈسکس نہ کریں. لیکن چونکہ ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز اس کے پیچھے ریاست ہے, لہٰذا کل میں آپ کے پاس واپس بھی آؤں گا اس کے اوپر, اور خاور مانیکا کا حوالہ میں اور بھی دوں گا. جب خاور مانیکا انٹر ہو رہے تھے سارے معاملات میں, تو اس وقت بھی پھر ریاست ہی انوالو ہوگی نا. جب سارے معاملات طے ہو رہے تھے تو ریاست بھی اس وقت انوالو ہو گئی, جب نکاح ہو رہا تھا. وہ دیٹ واز پرسنل اینڈ دس از ریاست. تنی صاحب یہ دیکھیں, ہم اگر ادھوری بات کریں گے, فون ریکارڈ کیا گیا ہوگا عمران خان کی ذاتی گفتگو کا, آج سے کوئی 1 دہائی پہلے جاری کیا گیا ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد حکومت جانے کے بعد. اگر یہ ذاتی کیس, اگر ہم نے کھول لیا معاملہ, اگر یہ ذاتی معاملہ واقعتاً ذاتی نہیں ہے اور ریاستی ہے, تو ان کے اور بشرا صاحبہ کے پرانے معاملات بھی ذاتی نہیں ہوں گے, ریاستی ہوں گے نا پرانے معاملات. میں نے اس کو بالکل یہ نہیں کہا کہ ریاستی معاملہ ہے. میں ویسے ایک اور میں عرض کرتا ہوں, اگر بات ذاتیات تک کی جانی ہے تو مثال کے طور پر اگر بات اٹھتی ہے کہ آپ کا نکاح اس دن ہوا, تو پھر آپ پبلکلی نکاح دوبارہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ خود انوائٹ کر رہے ہیں نا کنٹروورسی. جی بالکل. آپ کہتے ہیں کہ جی ریومرز آ رہے ہیں, یہ سیدھی لائن نہیں ہے. میں صرف یہ گزارش کروں, میں ویسے یہ کرتا ہوں. دیکھیے آپ جب میرے بارے میں ایک بات ڈسکس ہو نہ کوئی, میں یہی تو میں روتا ہوں نا آپ سے کہ جب ہم بالکل اوریجن پہ جائیں گے, میرے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے نا, I give a damn, I disregard, مطلب میں اس پہ جواب نہیں دیتا. لیکن میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں اس دن نہیں, آج جب آپ کریں گے تو then you are opening, اور وہ انہیں نہیں کھولنا چاہیے تھا. وہ جب پہلا سٹیپ آپ سے سٹیپ ہو جائے and then we end. سر یہ تاریخ کا شرمناک کیس ہے, لیکن یہ صرف اور صرف خاور مانیکا کی حد تک شرمناک کیس نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے پہلے عدالت میں آ کر بھی یہ بات بتائی کہ ان کے 2 بار نکاح پڑھائے گئے تھے, یہ ان کے لیے بھی شرمناک کیس ہے. اور آپ وزیر اعظم کی حیثیت سے جب پاکستان میں ہوں, اور جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتے ہوں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون اور شریعت کیا کہتی ہے. آج اگر خاور مانیکا آ کے میرے لیے وہ تکلیف دے جس قسم کی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہاں پر جس قسم کی وہ مطالبات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو اس کا بیک گراؤنڈ چلا آ رہا ہے, جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ اس سے پہلے کیا کیا کچھ ہوتا رہا, تو وہ ساری چیزیں بھی تو شرمناک ہے. تو رائی کہیں ہوتی ہے تبھی پہاڑ بنتا ہے. آئی وش کہ اور شکر کریں کہ مولوی پیچھے نہیں پڑ گئے. ہمارے ہاں جو ملا ہے وہ اتنا طاقتور ہے, اس ایشو کے اوپر اگر ملا پڑ جائے واپس آ جانا تو ان کا پرابلم ہو جائے گا. اچھا میں ATC پر رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. شادی کے اوپر ہی بن رہے اتنے بڑے سیاسی لیڈر کے, اور بھی بہت چیزوں میں بن رہے ہیں. مانیکا صاحب کے کرپشن کیسز کھول لیتے تو رائی کا پہاڑ نہ بنتا. عدت سے ہٹ کے سپریم کورٹ کی شدت پہ واپس آ جائیں, اس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں. تو کانٹیکسٹ یہ ہے, میں دوبارہ سوال پہ آتا ہوں, کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ریاست کی ایما سے ہوتا ہے, لیکن اس مرتبہ جو فیصلہ آئے گا اس کے اندر تو پتہ نہیں یہ بحث ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ کورٹس تو مکمل طور پر آزاد ہیں. سر پہلے تو ہمیں 1 پیج نظر آتا تھا, لیکن اب وہ 1 پیج والے معاملات کیا ہمیں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں. کچھ تھوڑے ٹائم میں کبھی ہمیں وہ 6 ججز کے
خط نظر آ جاتے ہیں, پھر اس کے اوپر انکوائری نظر آ جاتی ہے, پھر وزیر اعظم اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں سپریم کورٹ کے حوالے سے اور دیگر عدالتوں کے حوالے سے بھی مختلف آراء نظر آتی ہیں. ہمیں جسٹس منصور بھی نظر آتے ہیں, ہمیں جسٹس شہزاد بھی نظر آتے ہیں. تو یہ والی سچویشن کہ اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ریاست کی ایما پر ہو رہا ہے, تو پھر تو یہ والی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ یہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ چل نہیں پائے گی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا تھا کہ ان سے جو سخت فیصلے کروانے ہوں گے وہ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ والی ساری چیزیں ہوں گی جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی دکھائی دے رہی ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہے کہ دن 12 بجے سنایا جائے. تو سر پھر اس کے بعد اچھا چینج ہو گیا, 9:30 سے 12 ہو گیا. چلیں اب آپ کو صبح اٹھنا نہیں پڑے گا. ہاں یہ بہتر ہے. واپس اس کے اوپر آئے کہ عموماً ہم نے فیصلے دیکھے ہیں, اس کے اندر سے جو میجورٹی ججمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بحث زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہم نے پچھلے چند مہینوں سے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو ڈائسینٹنگ ججمنٹ ہے وہ میجورٹی ججمنٹ کو سپرسیڈ کر جاتا ہے. وہ ہے تو مائنورٹی, لیکن کیا بات ہے, اٹ از آلموسٹ ایز اف کہ مائنورٹی ججمنٹ لکھ کے آپ میجورٹی ججمنٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں. سو کل ویسے ایسا کوئی معاملہ آ سکتا ہے سامنے ڈائسینٹنگ نوٹ کے ذریعے. ابھی آپ کا یہ جو خبر دینا ہے سر کہ 2 بار مشاورت ہو چکی, ایک تو یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا, بہت عرصے سے میں نے کوئی 8 یا 10 سال میں نے جی کورٹ رپورٹنگ ایکسکلوسیولی بھی کی ہے. بھٹو صاحب کا سارا ٹرائل میں نے کیا تھا, اس کے بعد سے آہستہ آہستہ ظاہر ہے میں بھی سیاست وغیرہ میں مجھ گیا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایک معاملہ جو فل کورٹ میں زیر بحث رہا ہو اس کی ججمنٹ لکھنے کے لیے آپ کو 2 روز شارٹ آرڈر آپریٹو پارٹ لکھنے کے لیے آپ کو 2 روز مشاورت. بھائی فل بینچ اتنے دن بیٹھا رہا ہے تو ایوری بڈی شوڈ ہیو بائی ناؤ کنویڈ کہ بھائی ان کے ذہن میں کیا ہے ان رائٹنگ ٹو چیف جسٹس کہ جی ہم تو, لیکن وہ مشاورت کرنا پڑی ہے 2 دن. تو یہ بڑی خوشائن بات تھی. چلیں کہ جی ود آل سیڈ اینڈ ڈن آپ ایک انیوژل بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں میسج یہ آ رہا ہے کہ یار بالآخر صبح مختصر فیصلہ آ جائے گا, 9:30 بجے آئے گا اور ایک ریگولر بینچ کرے گا, اور ایسا کوئی طوفان نہیں آئے گا. اب 12 بجے وائے تو خام خواہ کا ایک اس میں یعنی معافی چاہتا ہوں کو تھوڑا سا عدالتی امور چلانے والے میں دوبارہ جی جان کی امان پاتے فرق نہیں پڑنا کہتے رہے میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی وہاں پہ الفریڈ ہچکاک بیٹھا ہوا ہے کہ یاد رہا سسپینس. لیکن اب سر جینوئن ڈائسینٹ بھی تو ہوتا ہے, ریکنسائل کرنا جو ہے بڑا مشکل. آپ نے بیچ کا راستہ جو پوزیشنز لی گئی ہیں اس میں بیچ کا راستہ لکس ریئلی ایکسیپشنل. کمال ہی کوئی انٹرپریٹیشن ہوگی جو بیچ کا راستہ نکالے گی. ڈائسینٹ تو فیصلے میں سامنے آ سکتا ہے, اس کو ریزالو کرنے کی کیا ضرورت تمام ججز کو بٹھا کے, جیسے سر نے کہا کہ تمام ججز ہی تو سن رہے تھے معاملے کو. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جج چیف جسٹس صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ کیس بن چکا. اس کی جو سماعت بھی رہی اس میں بھی یہ نظر آتا تھا کہ شاید وہ ایک طرف ہیں, بہت سارے اور ججز دوسری طرف ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بیچ کا راستہ ہی نکالنے کے لیے 2 میٹنگز جیسے میں نے شروع میں کہا, تاکہ کوئی ایک ایسی صورتحال ہو, اس کی امپلیکیشن سیاست کے اوپر ہر لحاظ سے ہے تو, اور عوامی جذبات جو کہ آپ لوگ نہیں پسند کرتے کہ بحث کے قانونی بحث کے اندر ہم کوئی تیسری بات لے کے آئے, اپنے جذبات نہ لائیں, ہم چاہتے ہیں کہ عوامی جب سارے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, اور پاور مانیکا صاحب سے محبت کا اظہار بھی ہمارے کچھ دوستوں نے دبے الفاظ میں کر دیا, اور وہ ایک بیچارے ایکس ہسبینڈ, ایک جیلس ایکس ہسبینڈ کے بجائے اگر کسی لوگوں کو لگتے ہیں. اور میں This is not a program on husband or wife bashing. لوکس اسٹینڈرڈ کی بات کی تھی. This is a case about husband and wife bashing. ہم یہی چاہتے ہیں کہ husband and wife کا کیس ہے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں. اچھا ایک اور چیز میں ریڈ لائن میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتی. ایک اور چیز, ایک چیز ہو رہی ہے, آپ کیوں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ ذاتی معاملہ. سر آپ پھر کہیے کہ عدت کیس بالکل غلط ہے عمران خان کے, ذاتی معاملہ ہے. تو how can we as journalists not report about it? نہیں, we can report on it but I don't have to discuss it. خواجہ آصف وزیر دفاع کے طور پہ اپنی ٹویٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, اور اس کا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی جعلی شادی ہے. یہ خواجہ آصف کی منسٹری نہیں ہے, یہ ریڈ لائن ہے. بس پاکستان ایریا آف انٹرسٹ ہمارا نہیں ہے جی, رپورٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو. میں یہ اصرار کروں گا کہ اس کا ذاتی معاملہ ادھر رہنے دے اس کو, لیکن آپ چونکہ نہیں رہنے دیتے تو اس کو نیشنل ایشو میں کوئکلی. سو بیچ کا راستہ مشکل ہوگا سر, بیچ کا راستہ نہیں ہونا, یہ بڑی اوبویس سی بات ہے, کیونکہ جو ججز کے بیچ میں ڈویژن ہے وہ اتنی اوبویس ہے کہ بیچ کا راستہ یہ چاہ کر بھی تلاش نہیں کر سکتے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ چند ججز نے تو اپنا مائنڈ ایکسپریس کر دیا تھا, اور اپنے نوٹس کے ذریعے بھی انہوں نے ایکسپریس کر دیا. ہوتا تو یہ ہے کہ جج کے فیصلے کے دن تک نہیں معلوم ہوتا کہ اس جج کا کیا فیصلہ ہوگا, لیکن میں 5 ججز کے حوالے سے, بلکہ 7 ججز کے حوالے سے آنکھیں بند کر کے بتا سکتا ہوں, چاہے اس سائڈ کے یا اس سائڈ کے, ان کا فیصلہ کیا ہے.
نہیں ان کا نام نہیں اس وجہ سے نہیں کہ میں آپ کو روک رہا ہوں جی جی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ لیو اٹ دے. آپ سب کا بہت شکریہ. آئیے ناظرین آپ بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کیا سوچ رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب کا یہ جملہ کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی بڑا مشہور ہوا ہے. سید نیر حسین بخاری صاحب موجود ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کا بہت شکریہ. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ جملہ سامنے آیا تو ایک تو اگر آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دیں کہ واقعتاً کیا یہ بات ہوئی, انہوں نے نہیں کی, لیکن کیا یہ بات ہوئی کہ حکومت سے حکومت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی؟ شکریہ طلعت صاحب. گزارش ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ زرداری کی جہاں پہ یہ جو گفتگو ریفر کی جا رہی ہے وہاں پہ میڈیا تو موجود نہیں تھا, وہ تو انٹرنل میٹنگ تھی ایک, ٹھیک, اور پھر پارٹی کے اسپوکس پرسن جو ہمارا سیکرٹری انفارمیشن ہے غالباً اس نے بات کی. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی وہاں موجود تھی, پولیٹیکل پرسنالٹیز بھی تھیں, اور آبویسلی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ گورنمنٹ فارم کی ہوئے ہے, ہماری سپورٹ کے بغیر وہ گورنمنٹ آگے چل نہیں سکتی یا گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہماری سپورٹ کے بغیر, اور اس پہ ہمیں احساس ہے. لیکن جو پبلک ایشوز ہیں اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسرن تھا. ہمارے لیڈرشپ سے یہ بات ہوئی ہمارے قائدین کی کہ جو پرابلم آج کامن آدمی فیس کر رہا ہے یوٹیلٹی بلز کے حساب سے, کموڈیٹیز کی حساب سے, بائنگ جو پاور ہے, پرچیزنگ پاور دن بدن عوام الناس کی کم ہوتی جا رہی ہے, تو آبویسلی یہ ایشوز تو ڈسکس ہوئے ہیں, اور اس پہ زرداری صاحب کو بالکل اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہماری سپورٹ کی بنیاد پہ یہ گورنمنٹ بنی ہے اور یہ گورنمنٹ آج ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو عوام الناس کا خیال رکھنا چاہیے. سو فار ابھی تک جو ریلیف ملنے کے جو اثرات ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں, بلکہ پرابلمز جو ہیں عوام الناس کی بڑی ہیں. تو اس حوالے سے بالکل یہ کنسرن شو کیا گیا کہ ابھی گورنمنٹ وہ ریلیف نہیں دے پا رہی عوام الناس کو, پبلک ایٹ لارج کو. اچھا, جب یہ بھی جملہ سامنے آتا ہے کہ ہم اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی, ہم حکومت بنانا اور گرانا بھی جانتے ہیں, یہ جو زاویہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر معاملات نہ سدھرے اور آپ جن کنسرنز کا ذکر فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات ہیں, بجلی کے بل ہیں, مہنگائی ہے, نوکریوں کا مسئلہ ہے, اکانومی گرو نہیں کر رہی, IMF کی کنڈیشنز ہیں وغیرہ وغیرہ, اگر یہ ایڈریس نہیں ہوئی تو پیپلز پارٹی کیا اپنا لائے عمل تبدیل کرے گی, نیشنل گورنمنٹ کی طرف بھی جا سکتی ہے؟ آئی نو یو وڈ سے کہ یہ اسپیکولیٹو سوال ہے, لیکن اگر آپ کے کنسرنز ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے کوئی شیپ تو لینی ہوگی نا. دیکھیں طلعت, ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے پولیٹیکلی آپ کے سامنے ہے, جب سے ہمارا پیپلز پارٹی کا وجود آیا اور پھر جن فیزز سے ہم گزرے, اور محترمہ کی شہادت کے بعد جو رول آصف علی زرداری صاحب نے پلے کیا, ہم نے اس پہ ایک کریڈٹ ہم ضرور لیتے ہیں کہ ہم نے سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں. ہم کسی انکانسٹیٹیوشنل میجرز کے ذریعے کسی کو حکومت میں لانے کے حق میں بھی نہیں ہے اور کسی کو حکومت سے نکالنے کے حق میں بھی نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کے نتائج جو تھے, اگر پاکستان پیپلز پارٹی انیشیٹو نہ لیتی, اور انیشیٹو ہم نے اس لیے لیا کہ ہم سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں, سے اگر ہم تعاون کا ہاتھ نہ بڑھاتے, ہم تعاون کی آفر نہ کرتے, ہم نے تو PTI کو بھی کی تھی, ورنہ 8 فروری کے نتائج جو تھے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اسٹرینتھ نہیں تھی گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے. اگر گورنمنٹ فارم نہ ہوتی تو ری الیکشن کے لیے قوم جو ہے couldn't afford it. تو آبویسلی ہم نے سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ, لیکن ساتھ ہم نے یہ بھی ان کو عرض کیا ہوا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم عوام کو جواب دہ ہیں. بالکل, اگر آج ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کی جواب دہی ہمیں بھی لوگ ہم سے بھی کر سکیں گے اور ہمیں بھی کریں گے. لیکن ہم اسی حوالے سے پریزیڈنٹ زرداری نے کہا ہم عوام کو مشکلات میں نہیں چھوڑنا چاہیں گے.
ہم عوام کی مشکلات کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور بالخصوص آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کیونکہ جو ملک کی صورت حال ہے اکانومی کی، جو کہ نا وہ جو لینڈرز ہوتے ہیں ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. بارورز کو جو ہے وہ اپنی کنڈیشنز نہیں لگا سکتا ایٹ دی اسٹیج آف بوروئنگ. وہ کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ دی چوزرز یو نو. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ آج ہم IMF کے پاس کیوں پھنسے پڑے ہیں. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن ایک ریزن تو یہ بھی ہے طلعت حسین صاحب کہ آپ 3.5 سالوں میں آپ نے جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ $24 بلین سے آپ $45 بلین پہ لے جائیں اور کوئی اکاؤنٹ فار بھی نہ کریں. اور آج آپ کو پچھلے بجٹ سے جو آلموسٹ 9 ٹریلین آپ کا ریونیو ٹارگٹ تھا، اس دفعہ آپ نے کوئی اپروکسیمیٹلی 13 ٹریلین کا رکھا ہوا ہے. اور جو آپ کا بجٹ ہے وہ آپ نے ایکسپینڈیچر پرپوز کیے ہوئے آلموسٹ 19 ٹریلین. تو بھئی 6 ٹریلین کا وہ گیپ بھی ہے، 4 ٹریلین آپ کو بڑھانا بھی ہے. لیکن IMF کی کنڈیشنلٹیز یہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو آپ ڈیفالٹ میں. لیکن بخاری صاحب قطع کلامی، آپ نے بجٹ پاس کروایا ہے نا، لیکن تو پھر آپ کو فل اونرشپ بھی لینی چاہیے نا. تو جی میں عرض کرتا ہوں جی نہیں اس پہ میں عرض کر دیتا ہوں. ہم نے بجٹ کیوں پاس کروایا؟ اگر آپ کو ڈیموکریٹک نارمز ہیں کہ اگر منی بل فیلز دی گورنمنٹ گوز. ہم اگر بجٹ نہ پاس کرواتے تو سسٹم وڈ ہیو گون. پھر کون گورنمنٹ بناتا؟ لیکن پھر آپ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ عوام اس بجٹ کی وجہ سے پس رہی ہے. بٹ آن دا ون ہینڈ جسے کہ عوام پس رہی ہے، آن دی ادر ہینڈ جسے کہ بجٹ پاس کرانا بھی ناگزیر تھا. دیکھیں پھر ہم نے اسی لیے تو ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کہا، میری پارٹی کا موقف ہے کہ ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. ہم بار بار ان کو سمجھاتے رہے، ہم نے 2022 میں بھی سمجھایا ان کو کہ ان کے پاس 1.5 ملین ٹنز شوگر ایکسٹرا پڑی تھی. ٹھیک، یہ ایکسپورٹ کر دیتے تو $1 بلین ہمیں اس وقت ملتے. آج بھی ان کے پاس شوگر ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے. آج بھی ان لوگوں کا احتساب کیوں نہیں کیا جاتا کہ جنہوں نے آپ کے فارمر کو اس پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ اس کی اکانومی بیٹھ کی ہے. ٹھیک ہے، اس کی تو آپ اعتراض کریں گے، تنقید کریں گے، تاکید کریں گے اور نصیحت کریں گے، لیکن ظاہر ہے نظام کی کنٹینیوٹی کو ڈسرپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ آپ کا لب لباب. از اٹ اے فیئر سمری؟ آبویسلی مجھے بتایا نا، یو سجیسٹ، ہمیں سجیسٹ کرے کہ آپ سسٹم کو ڈیریل کر دیں تو کیا سسٹم آئے گا؟ آیا اس سٹیج پہ آپ انتخابات کروا سکتے ہیں؟ اگر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ رہی، ہم نے تو یہ سیکریفائز کیا اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، فیئر انف، فیئر انف، تاکہ کوئی اکانومی آپ کی سیدھی ہو سکے. فیئر انف. بخاری صاحب بہت شکریہ. کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے وضاحت بھی دی اور بتایا بھی کہ کیسے معاملات کل کی میٹنگ میں ہوئے. نظام کا تسلسل ضروری ہے. سید نییر حسین بخاری ہم سے بات کر رہے تھے. پروگرام جاری ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ارشد شریف قتل کے اوپر کینیا کی کورٹ کا فیصلہ آیا. پہلے جب رپورٹنگ ہوئی تو وہ مکمل رپورٹنگ نہیں تھی. تفصیلی فیصلہ جب میرے پاس پہنچا تو میں نے اس کو پڑھا. اس کے اندر بہت ساری اہم چیزیں موجود ہیں. فیصلہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہم ماہر قانون نہیں ہیں، بین الاقوامی معاملات قانونی سمجھنے کے لیے ہم نے حافظ احسان کھوکھر صاحب کو دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں. ماہر قانون ہے اور انٹرنیشنل لا کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. حافظ صاحب شکریہ. یہ ججمنٹ ہم نے پڑھی. اس کے اندر عمومی تاثر جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام کی تمام جو پٹیشن کی گئی تھی چیزیں وہ گرانٹ کر دی گئیں. آپ نے بھی اس ججمنٹ کو پڑھا. واٹ از یور ٹیک؟ طلعت بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آفٹر اے لانگ ٹائم آپ نے بلایا. ایک تو یہ ہے کہ جو 23 اکتوبر 2022 کو یہ ٹریجک انسیڈنٹ ہوا، اس سے پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ جرنلزم ریٹڈ تھے یا وہ ارشد شریف شہید کو سننے والے تھے، سب اس خبر سے جو ہے وہ ایک افسردہ ہوئے
اور ایک ایسا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جس کا ایک نام تھا پاکستان کے اندر، وہ اس انسیڈنٹ کے اندر جو پولیس کا اور ان کا ایک ہوا 23 اکتوبر کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ مارے گئے، اور اس کے بعد ایک کنٹروورسی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، نہ صرف پولیٹیکل سائڈ کے اوپر اس کی سٹارٹ ہوئی بلکہ اس کا جو کرمنل سائڈ تھا اس کے اندر بھی وہ سٹارٹ ہوئی. اور اس کے اندر یہ ہے چونکہ کینیا ایک ایسا کنٹری ہے جس کی پولیس ریٹنگ یا اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا وہ اپ ٹو دا مارک سٹینڈرڈ نہیں ہے، اس وجہ سے کنفیوژن بھی آئی اور پھر ہمارا سوشل میڈیا اور آپ کا جو سارا آیا. اب یہ جو آئی ہے ججمنٹ آئی، یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ اسی طرح ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کام نہیں کرتی تو آپ اپنی آئینی عدالت جو ہے ہائی کورٹ جو اس کا رخ کرتے ہیں اور انہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو ہمیں اس کے اندر ریسکیو کیا جائے. اسی طرح ہوا یہ ہے کہ کچھ جرنلسٹ اور اس کے بعد جو ارشد شریف کی بیگم صاحبہ ہیں وہ وہاں کے اوپر انہوں نے نومبر 2023 کے اندر ایک پٹیشن فائل کی، اور اس کے کینیا یونین آف جرنلسٹ بھی تھے، وہ تھے، اور انہوں نے اس کے اندر جو 5 میجر ان کے کانسٹیٹیوشنل آفیسز تھے ان کو رسپونڈنٹ بنایا، اٹارنی جنرل کو بنایا، اس کے بعد ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر بنایا، پولیس ڈپارٹمنٹ کو بنایا، اس کے بعد پولیسنگ اوورسائٹ کو بنایا، نیشنل پولیس سروس کو انہوں نے بنایا، چونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ریلیٹڈ ہیں، یا ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ان کے اوپر اوورسائٹ کا میکانزم ہے. پریئر وہاں کے اوپر 5-4 تھیں. ایک اس کے اندر یہ تھا کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے اس کو جلدی نپٹایا جائے، چونکہ لا یا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کا چلان جس طرح پاکستان کے اندر 14 دن کے اندر جانا چاہیے، اسی طرح وہاں پہ بھی ایک پریویلنٹ پریکٹس ہے جو نہیں تھی. دوسرا یہ کہا گیا کہ اس کے اندر ایکسپیڈائٹ کیا جائے، ٹرانسپیرنٹ کیا جائے، معلومات ہمیں فراہم کی جائیں، اور جو ایویڈنس انہوں نے اکٹھی کی ہے وہ ہم سے ایویڈنس جو ہے وہ شیئر کی جائے اور ہمیں اس چیز کا ڈیمیجز. یہ بھی کہا گیا کہ یہ ورک ریلیٹڈ وہ ایک کنٹینشن تھی، وہ پریئر نہیں تھی، وہ پریئر نہیں تھی، یہ بھی تھا کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، وہ پریئر نہیں تھی. اب اس کے اندر یہ ہوا یہ کہ ان ساری جو ایجنسیز تھی انہوں نے رسپانس کیا اور اس کے اندر ایک ان کا سٹینس یہ آیا کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی، پولیس نے یہ کہا جی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس کے اندر. اب یہ اطلاعات کہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر جو کوسچن آف فیکٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے، لہٰذا ہائی کورٹ نے جو یہ بات تھی کہ ان کی ورک ریلیٹڈ والی بھی اس کو بھی انہوں نے انڈورس نہیں کیا، جو کہ پریئر نہیں تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ جو ان کا پوائنٹ اس کے اندر تھا اس کو بھی برش اسائیڈ انہوں نے یکدم نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ چیز جو ہے چونکہ کرمنل میٹر ہے یہ انویسٹیگیشن کے اندر جائے، اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے. آئیڈینٹی شناخت کا جو ان کا آرگومنٹ تھا پولیس کا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارا خیال تھا کہ یہ کوئی ڈاکو ہیں جو بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر فائرنگ کی، یہ پولیس سے موقف. کورٹ نے اس موقف کو یکسر رد نہیں کیا، اس کو رد نہیں کیا، لیکن اس کا کہا کہ انویسٹیگیشن کریں آپ. نہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور چیز انہوں نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ. انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ ڈٹرمینیشن انویسٹیگیشن کے اندر آئے گی، لیکن جو آپ کا لیتھل فورس آپ نے استعمال کی ہے، جو اپروپریٹ فورس ہونی چاہیے تھی، اس سے آپ نے ایکسیسو کیا ہے. جب آپ نے ایکسیس کیا ہے تو یہ آپ کا کام جو ہے وہ غیر قانونی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے 2 پولیس والوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز کی جائے. اب انہوں نے 7 ڈیکلریشنز آئے ہوں گے جو آپ نے دیکھا ہوگا، اے سے لے کے جی تک اس کے اندر ڈیکلریشن آئے. نمبر 1 انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کینیا کے اندر آتا ہے تو اس کے جان مال کا تحفظ کرنا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہمارا اجازت دیتا ہے اور نیشنل ویلیوز کے مطابق ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل لمٹس کے اندر آتا ہے. تیسرا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی فیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن آنی چاہیے. چوتھی جو ان کی پریئر تھی انہوں نے مانی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ایویڈنس کلیکٹ کی ہے وہ شیئر کی جائے. وہ انہوں نے ایجنسیز کی بات مانی ہے کہ جی چونکہ اگر پروسیس ہے، اگر ہم پروسیس کو، لیکن حافظ صاحب انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے اپڈیٹس دینی تھی. لیکن 2 چیزیں ایک یہ ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن کی اپڈیٹ دینے، آپ نے پروگرس دینی ہے کہ اس کا اسٹیٹس کے اوپر کافی لتاڑا ہے. وہ انہیں کہا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ممکن نہیں ہے کہ 2022 کا انسیڈنٹ آئے اور 2024 کے اندر ہم جا رہے ہیں اور پولیس چلان نہ سب. یہ بھی لکھا کہ ابھی تک جب میں یہ ججمنٹ لکھ رہی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ابھی تک یہ اپڈیٹس نہیں ہوا اور یہ وہ بات تھی وہ جینون تھی اور اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے ٹھیک. ایک اور جو چیز اس کے اندر کی یوزلی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی آپ جائیں اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے متعلق آپ کہیں آپ کو ڈیمیجز نہیں ملتے. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک باہر کا شخص یہاں پہ آیا ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی یا کانسٹیٹیوشن
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको प्रोटेक्शन थी जो नहीं दी गई है, लिहाजा इसकी जो बेवा है उसको आप 10 लाख जो उनके शिलिंग्स केनियन है वो दें, और उसका जो 78,000 है ये पाकिस्तान की करेंसी के अंदर वो दें। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट उसके अंदर उन्होंने ये कही है कि इस सारे प्रोसेस को अपडेट करके एक्सपेडाइट किया जाए। मैं ये समझता हूं कि ये जो फैसला आया है, जो एक चीज स्टेलमेट के अंदर थी या एक चीज जो रुकी हुई थी, उससे ये केस आगे बढ़ेगा। और ये एक नैरेटिव जो इसके अंदर किया जाता है कि शायद इसके अंदर कोई एक्सटर्नल या कॉन्स्पिरेसी थी, उस इंप्रेशन को डिस्पेल की जाएगी। और जब इस केस के अंदर आइडेंटिफिकेशन भी आ गई कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स है और वो 2 पुलिस वाले, बेसिकली हमें इंतजार करना हाफिज साहब के जब ये तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी तो वो जो फैक्चुअल नैरेटिव है वो जो 173 की रिपोर्ट और उसके बाद जो ट्रायल है और जो भी इसके अंदर मुलव्वस है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचना। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।